ابھی جب ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے مارکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا، فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا، انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے، یورپ گئے اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا، اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی، ڈپلومیٹک وار بھی جیتی، اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا۔ مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا، آج بھی بے بسی کا شکار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی۔ میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں اور لوور کورٹس میں ہمارے جو ریونیو کے جو کیسز ہیں 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کمال مہربانی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر، اور آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں میرٹ پر ان کورٹوں نے فیصلے کیے، اور آج قومی خزانے میں جو اربوں روپے جو بالکل معلق تھے وہ آج قومی خزانے میں آ چکے ہیں۔ تو میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں اور ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہمیں ملی، میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کا اس فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کروں، اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن جیسے اہم آئینی اداروں کی بدستور سربراہی کرتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی، اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی۔